رب نے آل و اصحاب رسول السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ہماری سالانہ محفل ہر سال تاجدار صداقت کانفرنس کے حوالے سے بارگاہ یار غار مصطفیٰ میں نذرانہ عقیدت و محبت کا پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ کرے یہ سلسلہ تا قیامت جاری اور ساری رہے، اور اس کا اہتمام کرنے والے فاضل جلیل عزیز مکرم مولانا قاری محمد عبدالغنی صاحب اور ان کے دیگر رفقا معاونین، اللہ پاک انہیں ان کی حیثیت کے مطابق نہیں، اپنی شان کے لائق انعام عطا فرمائے۔ میں نے آج دو اہم نقطوں پر گفتگو کرنی ہے، یوں سمجھو دو عقیدے بیان کرنے ہیں۔ نمبر ایک کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبیوں کے بعد تمام مخلوقات اور کائنات میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ اس کو افضل البشر بعد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، اور میں افضل الخلق بعد الانبیاء بھی کہہ دیا کرتا ہوں۔ نبیوں کے بعد سب سے برتر، افضل اور اعلیٰ مقام صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ نبیوں کے بعد صدیق اکبر سے اوپر کسی کا مقام نہیں، اوپر کو چھوڑو، نبیوں کے بعد صدیق اکبر کے برابر بھی کوئی نہیں۔ ایک تو یہ عقیدہ بیان کرنا ہے، اور دوسرا یہ بیان کرنا ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والی شخصیت وہ بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو پہلے جس عقیدے کو بیان کر رہا ہوں اس پر 3 دلیلیں دوں گا۔ صدیق اکبر سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں نبیوں کے بعد، 3 دلیلیں۔ پہلی دلیل اللہ کریم کے قرآن پاک سے، دوسری دلیل رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد سے، اور تیسری دلیل مولا علی کے ارشاد سے۔ یعنی فرمان خدا سے بھی یہ عقیدہ ہمارا ثابت ہو رہا ہے کہ صدیق اکبر سب سے افضل اور اعلیٰ، فرمان مصطفیٰ سے بھی یہ ثابت ہو رہا ہے، اور فرمان مرتضیٰ سے بھی یہ ثابت ہو رہا ہے۔ تو ابتدا کر رہا ہوں اللہ کے پاک کلام سے، قرآن پاک سے یہ ثابت ہے کہ صدیق اکبر نبیوں کے بعد سب سے افضل اور یہ یاد رکھیں، ہمارے آقا تو سب سے افضل اور اعلیٰ ہے ہی نا۔ جس شے کا تعلق ہمارے آقا کے ساتھ ہو گیا وہ بھی اپنی قسم میں، اپنی جنس میں، اپنی نوع میں وہ بھی سب سے افضل اور اعلیٰ ہو گئی۔ تو اسی ضابطہ کے تحت سارے نبیوں کی امتوں میں سے
ہمارے آقا کی امت افضل اور اعلیٰ، اس لیے کہ سب سے اعلیٰ نبی کی امت ہے، تو ساری امتوں میں اعلیٰ۔ پھر اس امت میں اللہ کے جو ولی ہیں وہ افضل اور اعلیٰ۔ پھر ولیوں کی کئی قسمیں ہیں، اوتاد ہیں، پھر ان سے اوپر مقام ہے ابدال کا، یہ سرکار کی امت کی بات کر رہا ہوں۔ ابدال سے اوپر مقام ہے کتب کا، اور کتب سے اوپر افضل مقام ہے قطب الاقطاب کا۔ اس سے اوپر اعلیٰ قسم ہے غوث کی، غوث سے اوپر مقام ہے غوث اعظم کا، اور غوث اعظم سے افضل اور اعلیٰ مقام ہے تابعی کا، تابعی سے اوپر مقام ہے صحابی کا۔ سب صحابہ سارے ولیوں سے افضل، اور صحابی پتہ ہے کہتے کس کو ہیں؟ کہ 100 سال کوئی عبادت کرے، شب بیداریاں کرے، نفل پڑھے، لاکھوں رکعتیں نفل پڑھ چکا، تو اب عبادت کرتے 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 صحابی بن جائے گا؟ نہیں۔ 100 حج کر چکا تو کیا صحابی بن جائے گا؟ کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، صحابی بن جائے گا؟ صحابی کیسے بنے گا؟ حالت ایمان میں صرف ایک دفعہ چہرہ مصطفیٰ دیکھ لیا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، نگر نگر گلی گلی، وہ صحابی بن گیا، ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا۔ یا پھر ایک لمحہ، ایک سیکنڈ حالت ایمان کے ساتھ حضور کی محفل میں بیٹھا، مثلا نابینا ہے نہیں دیکھا، سرکار کی محفل میں ایک لمحہ ایک سیکنڈ بیٹھ گیا، صحابی بن گیا۔ ایک نماز بھی نہیں پڑھی، صحابی بن گیا۔ ابھی ایک روزہ بھی نہیں رکھا، صحابی بن گیا۔ ایک حج بھی، ایک عمرہ بھی نہیں کیا، صحابی بن گیا۔ ابھی قرآن پاک پڑھنا شروع نہیں کیا، صحابی بن گیا۔ اور سارے ولیوں سے اعلیٰ مقام صحابی کا۔ پھر عام صحابی سے انصار صحابی افضل ہیں، مدنی صحابہ۔ پھر ان سے مہاجر صحابی افضل ہیں۔ پھر ان سے بیعت رضوان والے 1500، جنہوں نے مقام حدیبیہ پر نبی پاک کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کی تھی، سرکار ایک درخت کے نیچے جلوہ فروز، اللہ پاک نے خوش ہو کے فرمایا تھا محبوب یہ بظاہر تو تیرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں نا، یہ خدا کے دستے قدرت پر بیعت کر رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ تو وہ 1500 صحابہ بیعت رضوان والے باقی سارے صحابہ سے افضل ہو گئے۔ پھر ان 1500 میں سے وہ 7 صحابہ افضل ہیں جو غزوہ احد میں شریک ہوئے تھے۔ ان 700 کے برابر باقی صحابہ میں سے کوئی نہیں۔ پھر ان 700 میں سے وہ 313 افضل ہیں جو غزوہ بدر میں گئے تھے۔
پھر ان 313 میں سے وہ 10 افضل ہیں جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ تو وہ عشرہ مبشرہ 10 صحابہ سرکار نے خود بیان فرمائے، 10 یہ بھی جنتی، یہ بھی جنتی، یہ بھی جنتی۔ نبی پاک مالک و مختار ہیں، جس کا نام پہلے مرضی ارشاد فرما دیتا، اشارہ دے دیا پہلا نمبر کس کا ہے۔ ان 10 کو جنت بانٹتے ہوئے نام لے کے میرے آقا نے ترتیب یہ رکھی: ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، زبیر جنتی، طلحہ جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن الجراح جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، سعید بن زید جنتی۔ تو یہ 10 عشرہ مبشرہ باقی سارے صحابہ سے افضل۔ پھر ان 10 میں سے وہ 4 افضل جنہیں خلفائے راشدین کہا جاتا ہے، ان 4 میں سے پھر صدیق اکبر افضل۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، مصطفیٰ کے ہم سفر، نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، ہر صحابی نبی۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک میں اللہ کریم نے صدیق اکبر کی عظمت شان کئی جگہ بیان فرمائی، کوئی تقریباً 20 سے بھی زیادہ آیتیں صدیق اکبر کی شان، عظمت اور حق میں نازل ہوئی۔ ان میں سے یہ چند آیتیں میں نے بھی ابھی خطبے میں آپ کو پڑھ کے سنائی ہے 30ویں پارے سے۔ یہ اس وقت آیتیں نازل ہوئیں جب صدیق اکبر نے حضرت بلال حبشی کو خرید کے آزاد کیا تھا۔ تو ہوا یہ تھا کہ نبی پاک نے ایک مرتبہ حضرت بلال کا نام لے کے دکھ کا اظہار فرمایا، یار بلال پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، اس کو بہت ستایا جاتا ہے، صرف اس لیے کہ وہ میرا کلمہ پڑھتا ہے، مومن ہے، اس لیے ظالم اس پر ظلم کی انتہا کر رہے ہیں۔ کاش کوئی اس کو ظلم سے چھڑاتا، اس بدبخت سے خرید کے آزاد کر دیتا۔ امیہ بن خلف سے صدیق اکبر کے کانوں میں یہ آواز پڑ گئی۔ صدیق اکبر خود پریشان ہونا گوارا کر لیتے تھے، سرکار کو پریشان ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ ٹھان لیا، اسی وقت دل سے عہد کر لیا صدیق اکبر نے، اب میں گھر نہیں جاؤں گا جب تک سرکار کو خوش نہیں کروں گا، یہ پریشانی حضور کی نہیں گوارا مجھ سے۔ تو جب اس محفل سے اٹھے، باقی صحابہ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، صدیق اکبر سیدھا پہنچے امیہ بن خلف کے پاس، جا کے اس کو کہا یہ تیرا غلام ہے بھائی بلال، تجھے یہ پسند نہیں ہے، تجھے یہ اچھا نہیں لگتا، تو 24 گھنٹے دن رات تو مار پیٹ کرتا رہتا ہے، جب تجھے یہ پسند نہیں ہے تو اس کو بیچ دے۔ اس نے عذرائے مذاق کہا، اس کو کون خریدتا ہے، یہ کون سی اس میں خوبی ہے کہ کوئی اس کو خریدے گا، نہ کوئی رنگ روپ ہے، نہ کوئی دنیاوی کاموں میں تیز ترار ہے۔ صدیق اکبر نے کہا یار تو اگر بیچنا چاہتا ہے تو میں خریدار ہوں، بتا کتنے پیسے لینے ہیں۔ اندر جذبہ وہی تھا کہ میرے آقا پریشان ہیں، میں سرکار کو خوش کر کے ہی گھر جاؤں گا۔ اس نے دوسرا مذاق کیا، جتنی اس وقت قیمت، اس وقت چونکہ غلام لونڈیاں بکتے بکاتے تھے،
جتنی قیمت بلال کی عام ہو سکتی تھی اس سے کوئی 2-3 گنا زیادہ قیمت اس نے بڑھا کے اتنی قیمت میں لوں گا اگر کوئی خریدے۔ صدیق اکبر نے یہ بھی نہیں کہا یار 1 درہم تو کم کر دے، جتنے اس نے منہ سے مانگے، منہ مانگی قیمت تھیلی سے نکال کے اس کے منہ پہ دے ماری، یہ لے، تجھے کیا پتا ہے اس کی قیمت کا؟ بلال کتنا قیمتی ہے یہ تو مجھ سے پوچھنا۔ اللہ، اب بلال حبشی کی رسیاں کھولی، آنسو پوچھے، لے کے سرکار کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ صدیق اکبر پہنچے سرکار کی بارگاہ میں، سلام عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پریشان دیکھا تھا، میں اس وقت سے پریشان ہو گیا، حضور اب آپ کو خوشخبری سنانے آیا ہوں، میں بلال کو اس ظالم سے خرید کے لے آیا ہوں، اس نیت سے اس کو آزاد کرنا ہے۔ واہ بلال تیری قدر و منزلت۔ نبی پاک نے فرمایا، اے ابو بکر، بلال کو خریدنا اور پھر آزاد کرنا یہ کوئی عام معمولی نیکی نہیں، یہ کوئی چھوٹے درجے کا عمل نہیں، یہ اتنا اعلیٰ عمل، اللہ کی بارگاہ میں اتنی محبوب نیکی ہے کہ میں جنت کا مالک و مختار ہونے کے باوجود اے صدیق میں چاہتا ہوں تو مجھے بھی اس میں شریک کر۔ بلال کی خریداری اور آزاد کرنے میں مجھے بھی شریک کر، میرا بھی حصہ ڈال، یعنی آدھی قیمت مجھ سے لے۔ یہ اتنا اعلیٰ درجے کا عمل ہے، رب کو اتنا پسند ہے کہ حالانکہ میں مالک و مختار، مگر میں چاہتا ہوں اس عمل میں بھی شریک ہوں۔ اتنا تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی۔ صدیق اکبر نے کیا عرض کی؟ سرکار جانتے تھے صدیق کیا جواب دے گا، سبحان اللہ، حضور کو پتا تھا، صرف ان کی شان ظاہر کرنے کے لیے یہ، سبحان اللہ۔ صدیق اکبر نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شراکت تو ہوتی ہے مالکوں کے درمیان، ایک ہی چیز کے مالک ایک سے زیادہ ہوں، 2 ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں تو وہ شراکت ہوتی ہے۔ یہاں مالک 2 نہیں، مالک صرف آپ ہیں، سبحان اللہ۔ میں بھی آپ کے کوچے کا غلام ہوں، بلال بھی آپ کے کوچے کا غلام ہے، تو شراکت تو ہوتی ہے مالکوں میں سرکار۔ واہ واہ واہ۔ صدیق اکبر نے تو یہ بات عربی زبان میں اپنی بولی میں عرض کی، مولانا روم نے اس کو فارسی کا لباس پہنا دیا۔ مولانا روم کیا کہتے ہیں؟ صدیق اکبر نے کیا جواب دیا؟ گفت، صدیق اکبر نے کہا گفت، ما 2 بندگان کوئے تو، سبحان اللہ، ما 2 بندگان، حضور ہم دونوں آپ کے کوچے کے غلام ہیں، میں بھی بلال بھی، سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں اس میں آپ کا حصہ ڈالوں؟ حصہ تو ہوتا ہے مالکوں میں شراکت۔ کر دمش آزاد ہم بر روئے تو، سبحان اللہ، سارا بلال ہی آپ کی طرف سے آزاد ہے، میرا تو کچھ ہے ہی، سبحان اللہ۔ اس پر اللہ نے یہ آیتیں نازل فرمائی، اب ترجمہ سنیے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، سبحان اللہ، صدیق اکبر کی شان، یہ ساری صفتیں صدیق اکبر کی رب نے آسمان سے نازل فرمائی۔ سبحان اللہ۔ بہت دور رکھا جائے گا جہنم سے اس شخصیت کو
جو سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار ہے. سبحان اللہ. اتقا، اتقا. سبحان اللہ. جہنم سے دور رکھا جائے گا اس کو جو اتقا ہے. اتقا اس میں تفضیل کا صیغہ جس کا معنی ہے سب سے بڑا متقی، سب سے بڑا پرہیزگار. تو امت میں سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار اللہ نے صدیق اکبر کو قرار دیا. سبحان اللہ. آگے سنیے اور کیا صفتیں اللہ نے بیان کی. الذی یؤتی مالہ یتزکا. سبحان اللہ. اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہی رہتا ہے. سبحان اللہ. یہ صیغہ مضارع کا بتا رہا ہے کہ ایک دفعہ دے کے نہیں، عادت ہے اس کی، سبحان اللہ. کرتا ہی رہتا ہے. یؤتی مالہ یتزکا، تاکہ پاک ہو جائے. سبحان اللہ. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ. اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں کہ اس کا بدلہ چکانے کے لیے وہ اس پر پیسے خرچ کر رہا ہو. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ. وہ تو صرف اپنے رب اعلیٰ کو خوش کرنے کے لیے مال خرچ کرتا ہے. نعرہ تکبیر. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. سبحان اللہ. میرے محبوب تیرے یار غار کو ہم بھی خوش کر کے چھوڑیں گے. اتنا دیں گے، اتنا دیں گے وہ خوش ہو جائے گا. اب غور فرمائیں، ان آیتوں میں اللہ کریم نے صدیق اکبر کا کیا لقب ذکر فرمایا؟ اتقا. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. جہنم سے بہت دور، جہنم کی تو بو بھی نہیں وہاں پہنچے گی اس تک. وہ کیا ہے؟ اتقا، سب سے بڑا متقی پرہیزگار. اس آیت سے کیا ثابت ہوا؟ صدیق اکبر ہے اتقا. یہ رب نے فرمایا اتقا، اور وہی رب دوسری جگہ فرما رہا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. سبحان اللہ. اے میرے محبوب کے صحابیو سنو، تم میں سب سے افضل اور اعلیٰ کون ہے؟ وہ جو اتقا ہے. سبحان اللہ. یہ دونوں آیتیں قرآن پاک کی. سبحان ان دونوں آیتوں کو ملا کے ذرا دیکھو تو نتیجہ کیا نکلتا ہے. صدیق اکبر ہے اتقا، اور جو اتقا وہی سب سے افضل، اور لہذا صدیق اکبر سب سے افضل اور یہ قرآن. اور سرکار کی بھی سن لیجئے. حضرت حسان بن ثابت کو ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے حسان میری تعریفیں تو کرتا رہتا ہے، میری شان بیان کرتا ہے، کئی قصیدے لکھے، میری عظمت میں نعتیں پڑھتا رہتا ہے. حل قلت فی ابی بکر شیئا. میرے یار غار کے بارے میں بھی کوئی قصیدہ بنایا ہے؟ سبحان اللہ. ان کے بارے میں بھی کوئی شعر بنائے ہیں؟ اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ حضور چاہتے ہیں کوئی صدیق اکبر کی شان بیان کرے. سبحان اللہ. تو آپ وہی کام کر رہے ہیں جو سرکار چاہتے ہیں. سبحان اللہ. میں اور آپ صدیق اکبر کی شان، حضور چاہتے ہیں کوئی صدیق کی شان بیان کرے. فرمایا اے حسان کیا میرے یار غار ابو بکر صدیق کے بارے میں بھی کوئی شعر تو نے تیار کیے ہیں؟ سبحان اللہ. قالا نعم. عرض کی ہاں یا رسول اللہ، وہ آپ کا محبوب ہے، میں نے اس کی بھی شان میں شعر تیار کیے. اگلا جملہ سنیے، نبی پاک نے فرمایا قل وَأَنَا أَسْمَعُ. سبحان اللہ. چل پھر وہ شعر سنا جو تو نے صدیق اکبر کے بارے میں لکھے ہیں. آنا اسمعو، میں سننا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. چل سنا پھر. میں سننا چاہتا ہوں صدیق کی شان. سنیے پھر کیا کہا حسان بن ثابت نے. وَسَانِ اثْنَيْنِ فِي الْغَارِ الْمَنِيفِ فَقَدْ سبحان اللہ. قَافَلَ دُبُّ بِهِ صَعَدَ الْجَبَلَ. سبحان اللہ. وہ تو وہ ہے جو محبوب خدا کے ساتھ غار میں دو میں سے دوسرا تھا. سبحان اللہ. ایک تو یا رسول اللہ آپ تھے، دوسرا وہی تھا آپ کے ساتھ
سبحان اللہ اور آپ کو کندھوں پہ اٹھا کے پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گیا سبحان اللہ جبکہ دشمن پیچھا کر رہے تھے، ڈھونڈ رہے تھے۔ وَكَانَ حِبَّ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ عَلِمُوا مِنَ الْبَرِيَّةِ لَمْ يَعْدِلْ بِهِ رَجُلًا۔ سبحان اللہ وہ تو حضور ایسا ہے آپ کا یار غار، زمانہ جانتا ہے کہ وہ رسول اللہ کا محبوب ہے، سبحان اللہ ساری دنیا جانتی ہے وہ رسول اللہ کا محبوب ہے، اور ساری دنیا جانتی ہے کہ نبی پاک اس کے برابر کسی اور کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ سبحان اللہ لم یعدل بہ رجلا، نبی پاک کی نظر میں صدیق کے برابر کوئی نہیں۔ یہ شان بیان کی ہے نا حسان بن ثابت نے، یہ سن کے رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ پہلا تو یہ فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجذہ، یہ سن کے صدیق اکبر کی شان رسول اللہ کھل کے ہنسے، دانت مبارک ظاہر ہوئے، اور کیا کہا؟ صدقت یا حسان ہوا کما قلتا، اے حسان تو نے سچ کہا، واقعی وہ ایسا ہی ہے جیسا تو نے کہا۔ دیکھو حسان بن ثابت نے کیا کہا تھا؟ ساری دنیا جانتی ہے وہ رسول اللہ کا محبوب ہے۔ پیار تو ان سے بڑے بڑوں نے کیا، ابھی نعت سنا رہا تھا، اور وہ صدیق تیرے پیار دیاں زمانہ جانتا ہے کہ وہ رسول اللہ کا محبوب ہے، رسول اللہ اس سے پیار کرتے ہیں، اور زمانہ جانتا ہے کہ رسول اللہ اس کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے۔ رسول اللہ نے کھل کے ہنس کے کہا، اے حسان سچ کے ہے تو، واقعی وہ ایسا ہی ہے جیسا تو بیان کیتا ہے، واقعی میری نظر جو دے برابر۔ تیسری دلیل مولا علی دی، مولا علی دے صاحبزادے محمد بن حنفیہ، حسنین کریمین تو علاوہ بھی آپ دی اولاد سی دوسری بیوی چو محمد بن حنفیہ، وہ فرماتے ہیں میں ایک دفعہ اپنے ابا جان عرض کی تھی، قل تو لے ابھی ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابا جان رسول اللہ دے دنیا تو پردہ فرمانا ہے تو بعد اس ویلے ہون پوری دنیا وچ پوری کائنات وچ روئے زمین تے سب تو افضل اور اعلیٰ شخصیت کی دی ہے، کون ہے سب تو افضل؟ کالا ابو بکر، مولا علی نے فرمایا اب سب سے افضل ابو بکر صدیق۔ نعرہ تکبیر تو یہ ایک عقیدہ ہمارا بیان ہو گیا، تین دلیلیں کہ سب سے افضل اور اعلیٰ جو بھی کہہ سکتے ہیں، سب سے پہلا نمبر خدا کی نظر میں بھی، مصطفیٰ کی نظر میں بھی، مرتضیٰ کی نظر میں بھی سب سے پہلا نمبر صدیق اکبر کا۔ دمادم مست کلندر، دمادم مست کلندر، دمادم مست کلندر، دمادم مست کلندر۔ اور یہ وہ عقیدہ ہے جو مولا علی نے بیان کیا۔ اس کے برعکس اگر کوئی کہے جیسا کچھ کہتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہوں گے ہم مولا علی کو خوش کر رہے ہیں پہلا نمبر علی کا کہہ کے۔ مولا علی فرماتے ہیں میرے سامنے کسی نے یہ کہا تو جلدتہ حد المفتری، میں اس کو وہ سزا دوں گا جو بہتان باندھنے والے، جھوٹا تہمت لگانے والے کو 80 کوڑے لگائے جاتے ہیں، جس نے یہ کہا کہ میں ابو بکر سے افضل ہوں 80 کوڑے لگاؤں گا اس کو۔ اب آئیے دوسرا کہ سب سے پہلے ایمان کون لایا؟ 4 قسم کی حدیثیں موجود ہیں۔ ایک حدیث میں آ رہا سب سے پہلے ایمان لانے والی شخصیت ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ دوسری حدیث میں آ رہا ہے سب سے پہلے ایمان لائے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رسول اللہ کے غلام تھے، سرکار نے ان کو آزاد کر کے اپنا بیٹا بنایا تھا۔ تیسری حدیث میں آ رہا ہے سب سے پہلے ایمان لائے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ،
اور ایک اور چوتھی حدیث میں آ رہا ہے سب سے پہلے ایمان لائے ابو بکر صدیق۔ یہ 4 قسم کی حدیثیں، اور سب کے ساتھ آتا ہے سب سے پہلے، سب سے پہلے۔ اب یہ تو ذرا ٹکراؤ سا ہو گیا، سب سے پہلے تو کوئی ایک ہی ہو سکتا ہے نا، وہ بھی سب سے پہلے، یہ بھی سب سے پہلے۔ یہ مسئلہ حل کر دیا ہمارے امام صاحب امام اعظم ابو حنیفہ نے۔ وہ فرماتے ہیں چاروں حدیثیں پر حق سچ، چاروں ہی سب سے پہلے۔ وہ کیسے؟ فرماتے ہیں عورتوں میں سب سے پہلے سیدہ خدیجہ الکبریٰ، آپ سے پہلے کوئی عورت ایمان نہیں لائی تھی، عورتوں میں پہلا نمبر ایمان لانے پر خدیجہ الکبریٰ۔ اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لائے زید بن حارثہ۔ نابالغ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے مولا علی، اور آزاد بالغ مردوں میں سب سے پہلے صدیق اکبر۔ تو یہ سب سے پہلے، سب سے مراد کل نہیں، ایک قسم میں سب سے پہلے، عورتوں میں سب سے پہلے، غلاموں میں سب سے پہلے، بچوں میں سب سے پہلے، بالغ مردوں میں سب سے پہلے۔ لیکن ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ سب سے پہلے من کل الوجود، تمام سے پہلے ایمان لانے والے صدیق اکبر۔ وہ کیسے؟ سنیے، ایک تفسیر ہے عربی زبان میں لکھی ہوئی، تفسیر ساوی، شیخ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی۔ اس میں لکھتے ہیں کہ نبی پاک سے دوستی صدیق اکبر کی ہو گئی بچپن میں۔ یہ اذان کا ٹائم کب ہے؟ اچھا، ابھی وہ آدھا گھنٹہ اذان میں ہے، تو اس کا مطلب ہے خطاب میں ابھی 5-7 منٹ اور بھی لگائے جا سکتے ہیں۔ چلیے سنیے، بچپن سے دوستی چل رہی صدیق اکبر کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس وقت آپس میں ایک دوسرے کو نبی اور امتی کہہ کے نہیں پکارتے تھے، کیونکہ ابھی سرکار نے نبی ہونے کا دعویٰ ہی نہیں کیا۔ دوست آپس میں ایک دوسرے کو نام لے کے اکٹھا ادھر ادھر آنا جانا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، مثالی پیار تھا دونوں میں۔ باہر سفر پہ بھی اکٹھے جاتے۔ تو ایک دفعہ تجارتی سفر پر یہ دونوں دوست مکہ مکرمہ سے ملک شام کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ اس وقت نبی پاک کی ظاہری عمر مبارک 20 سال، ظاہری، یہ ظاہری عمر کہہ رہا ہوں، حقیقی عمر تو کون جانتا ہے، مخلوق پیدا ہی بعد میں ہوئی، سب سے پہلے وہ، اس عمر کا تو رب جانے یا مصطفیٰ جانے۔ ظاہری عمر، جب سے اپنی والدہ ماجدہ کی گود میں جلوہ گر ہوئے، وہاں سے ظاہری عمر 20 سال، اور صدیق اکبر کی عمر تھی اس وقت 18 سال۔ اس وقت کا یہ واقعہ ہے۔ تو نبی پاک نے اعلان نبوت کب کیا تھا؟ جب ظاہری عمر مبارک 40 سال ہو گئی، تو صدیق اکبر کی عمر اس وقت 38 سال۔ یہ اس دور کی بات ہے جب ابھی نبوت کا اعلان سرکار نے نہیں کیا۔ 20 سال ظاہری عمر مبارک۔ راستے میں ایک وادی سے گزرے، اللہ اکبر، پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے نا جی، اس کو وادی کہتے ہیں۔ وہاں سے گزر ہوا تو راستے کے بالکل کنارے ایک بیری کا درخت، سبحان اللہ۔ صدیق اکبر کہنے لگے، اے میرے دوست، اے محمد، آپ ذرا یہاں بیٹھے نا اس بیری کے درخت کے سائے میں۔ یہ پہاڑی کے اوپر خیمے میں ایک راہب رہتا ہے، نصرانی، عیسائی۔ وہ آبادیاں بستیاں چھوڑ کے آ گیا، یہاں اللہ اللہ کرتا ہے، کیونکہ بستیوں میں نصرانی مشرک ہو گئے، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنے لگ گئے،
تو وہ ان کے عقیدے سے بائیکاٹ کر کے یہاں دین ابراہیمی پر قائم ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو میں ذرا اوپر اس کو ملا ہوں، اس کو ملتا رہتا ہوں، کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو آپ ذرا تھوڑا یہاں آرام کر لیں۔ سرکار وہاں بیٹھ گئے، صدیق اکبر اوپر چلے گئے۔ اس وقت آپ صدیق اکبر بھی نہیں کہلاتے تھے، یہ بعد والے لقب ہیں جو کہہ رہا ہوں۔ اس وقت سرکار کو محمد ابن عبداللہ یا ابن عبد المطلب کہا جاتا تھا، اور صدیق اکبر کو اس وقت صرف ابو بکر کہا جاتا تھا، ابھی صدیق اکبر نہیں بنے تھے۔ گئے اوپر، دیکھا تو وہ راہب، پہلے جب کبھی بھی صدیق اکبر آتے وہ اپنے خیمے کے اندر اللہ اللہ کر رہا ہوتا تھا، بیٹھا ہوتا تھا، مگر آج عجیب بات ہوئی، وہ خیمے میں نہیں بیٹھا ہوا، خیمے سے باہر آ کے پہاڑی کی چوٹی پر نظریں ٹکا کے ٹک ٹکی باندھ کے وہ نیچے جس درخت کے نیچے محبوب خدا بیٹھے تھے ادھر نظریں گاڑی ہوئی۔ صدیق اکبر پہنچے، سلام کیا، اس نے سلام کا جواب تو دیا مگر نظریں نہیں ہٹائیں سرکار سے، نظریں گاڑے ہوئے صدیق اکبر کے سلام کا جواب دیا۔ تو سب سے پہلی بات جو راہب نے پوچھی، اے ابو بکر، من الرجل الذی تحت ظل السدرہ، سبحان اللہ، ابو بکر یہ بتا وہ بیری کے درخت کے نیچے بیٹھنے والا شخص کون ہے؟ سبحان اللہ، نظریں ادھر ہی ٹکائی، وہ کون ہے وہ جو بیری کے درخت کے نیچے بیٹھا؟ سبحان اللہ، صدیق اکبر نے کہا وہ میرا دوست ہے محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب۔ سبحان اللہ، چونکہ حضرت عبد المطلب کو پورا عرب جانتا تھا، مشہور تھے، قریش کے سردار اور کعبے کے متولی، تو اس واسطے دادا کا نام لیا کہ وہ عبد المطلب کا پوتا ہے، میرا دوست ہے، محمد نام ہے۔ قال الراہب، راہب نے کہا، آپ سنیے ذرا، راہب نے کہا اے ابو بکر، ہاذا، نظریں نہیں ہٹائی وہاں سے، ہاذا واللہ نبی، تین باتیں راہب نے کہی، نظریں گاڑی ہوئی ہوئی۔ اے ابو بکر، اللہ کی قسم یہ شخص نبی ہے، مستظل تختہ بعد عیسیٰ احد الا ھذا۔ اے ابو بکر، یہ جس بیری کے درخت کے نیچے یہ بیٹھا ہے 600 سال پہلے اس درخت کے نیچے عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے تھے، پھر 600 سال اللہ نے کسی کو اس کے بھی نیچے نہیں بیٹھنے دیا، حالانکہ بالکل راستے میں کسی کو نہیں بیٹھنے دیا۔ 600 سالوں کے بعد آج یہ شخص بیٹھا ہے، اور میں ایسے ہی نہیں یہاں آ کے ڈیرا لگایا، پہلی سابقہ آسمانی کتابوں کا مطالعہ کرنے سے وہاں ساری علامات نشانیاں میں نے پڑھ لی، وہاں سے ثابت ہوتا ہے یہ زمانہ وہ ہے جس میں اللہ کا وہ نبی آئے گا، تو وہ سارا، اور یہ بھی سابقہ کتابوں میں نے پڑھا کہ کبھی نہ کبھی اس نبی کا گزر یہاں سے ہوگا، میں اس لیے آبادیاں چھوڑ کے یہاں ڈیرا لگائے بیٹھا۔ اور ساتھ ہی کہا تیسری بات، ھذا نبی آخر الزمان، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ نبی آخر الزمان ہے جس کا ترجمہ ہے تاجدار ختم نبوت، 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 تاجدار ختم
नबूवत। یہ تین باتیں جب راہب نے کہیں کہ ابو بکر رب کی قسم یہ شخص نبی ہے، اور اس درخت کے نیچے اللہ نے کسی غیر نبی کو بیٹھنے نہیں دیا، یا عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے تھے یا پھر 600 سالوں کے بعد آج یہ بیٹھا ہے، اور یہ نبی بھی آخر الزمان خاتم النبیین اور کوئی نبی اب نہیں آئے گا۔ تو راہب کی یہ بات سن کے فَوَقَعَ فِي قَلْبِ ابی بکر سبحان اللہ، الیقین والتصدیق، سبحان اللہ، صدیق اکبر کے دل میں اسی دن ایمان داخل ہو چکا تھا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، دل سے صدیق اکبر ایمان لا چکا تھا، منہ سے کچھ کو کسی سے ذکر نہیں کرتا تھا، اندر سے ایمان لایا ہوا تھا۔ وَكَانَ لَا يُفَارِقُ النَّبِيَّ فِي سَفَرٍ وَلَا حَضَرٍ، اس کے بعد صدیق اکبر کبھی نبی پاک سے جدا نہیں ہوتا تھا، نہ سفر میں نہ حضر میں، پتہ نہیں کب یہ اعلان کر دیں۔ سبحان اللہ، سب سے پہلے میں تصدیق۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا؟ مولا علی بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے، سبحان اللہ، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لائیں، سبحان اللہ، زید بن حارثہ غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لائے، مگر کب؟ اعلان نبوت کے بعد، سبحان اللہ، اعلان نبوت کے بعد، صدیق اکبر ایمان لائے اعلان نبوت سے 20 سال پہلے۔ دمادم مست کلندر، دمادم مست کلندر، دمادم مست کلندر، دمادم مست کلندر۔ تو پھر سب سے پہلے ایمان لانے والا کون ہو گیا جناب؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی۔ یہی وہ صدیق اکبر کا انعام کہ ایک موقع پر تھوڑی سی فاروق اعظم سے جھڑپ ہو گئی صدیق اکبر کی، تو فاروق اعظم کو احساس ہوا میں نے غلطی کی، نبی پاک کے یار غار سے تلخی۔ صدیق اکبر جا چکے تھے، عمر شرمندہ ہوئے میں جا کے معافی مانگوں، گھر پتہ کیا، گھر میں نہیں تھے صدیق اکبر، رسول پاک کی بارگاہ میں آئے، صدیق اکبر پہلے سرکار کو بتا چکے تھے عمر سے میری یہ بات ہوئی۔ عمر کو دیکھ کے نبی پاک کو غصہ آیا، اللہ اللہ اللہ۔ صدیق اکبر نے دیکھا تو گھٹنوں کے بند کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ عمر کی غلطی کوئی نہیں، حضور زیادتی مجھ سے ہوئی ہے، عمر کی غلطی کوئی نہیں۔ تو کیا فرمایا نبی پاک نے؟ سنو، جب میں نے اعلان نبوت کیا تھا ہر طرف سے آواز آتی تھی کذبتا کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے جھوٹ، ایک آواز آتی تھی صدقتا، وہ آواز میرے صدیق ہے۔ نعرہ تکبیر، دمادم مست کلندر۔ لو جی، 2 عقیدے بیان کرنے تھے، اللہ کے فضل و کرم سے دونوں باشگاف لفظوں میں بیان کر دیے۔ یہی نظریہ عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا، اور جس کا یہ عقیدہ ہے وہی اہل سنت و جماعت ہے، یہ یاد رکھیں۔ جس کا یہ عقیدہ نہیں وہ کچھ ہو سکتا ہے، اہل سنت و جماعت ہے۔ اللہ پاک آپ کی میری حاضری قبول و منظور فرمائے، اور ابھی کچھ دیر